میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج آپ ناول سبیل کے سیکنڈ پارٹ کی ایپیسوڈ 8 سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی، ہادیہ بنا چون چرا کے دستی تھیلے میں سے فون نکال لائی جو کہ اسے بابر نے دلایا تھا۔ فارس نے فون تھامتے ہی ہادیہ کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ فارس نے فون لے کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور ناموں کی فہرست کھول لی، پھر بابر کے بھیجے گئے یکے بعد دیگرے پیغامات کو پڑھنے لگا، جس میں التجاؤں سے زیادہ دھمکیوں کی بھرمار تھی۔ فارس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ چند گز کے فاصلے پر کھڑی ہادیہ کا گلا خشک ہونے لگا، خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ فارس نے پیغامات کو اوپر نیچے کر کے چھانٹنا اور سکرین شاٹ لے کر اپنے فون میں ترسیل کر لیا۔ مطلوبہ پیغامات کی ترسیل کے بعد بابر کا نمبر بلاک کیا اور کھا جانے والی نظروں سے ہادیہ کو دیکھ کر کویا ہوا۔ تمہاری بچت ہو گئی ہے، تم نے کسی پیغام کا جواب نہیں دیا، وگرنہ آج تم اس وقت میرے پیروں پر کھڑی نہ ہوتی۔ فارس نے دانت پیس کر اس مجبور لڑکی کو جھاڑا۔ میں چیزوں، باتوں اور بالخصوص تعلقات میں کسی قسم کی ملاوٹ پسند نہیں کرتا ہوں۔ اپنے اس کھوپڑی میں یہ بات بٹھا لو، بابر کا نمبر بلاک اور میرا نمبر محفوظ ہو چکا ہے۔ ابھی تمہارا جینا مرنا میرے سنگ ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میسنی لڑکی چہرہ اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ فارس کی شعلہ بار آنکھیں ہادیہ کو جھلسانے لگیں، بارہا کوشش کے باوجود اس لاچار کی آنکھیں برسنے لگیں، نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کے رویے سے کمزور پڑنے لگی، جبکہ دل میں مسمسم ارادہ کر چکی تھی کہ اب اس کے سامنے اپنے احساسات و جذبات ضائع نہیں کرے گی، مگر اس کے شدید رویے پر ڈھیر ہو گئی۔ مجھے جو بھی ملتا ہے شدت پسند اور شر پسند ہی ملتا ہے۔ غم سے چھپکتے نینوں میں غصے کے اور خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ فارس نے غصے سے یکدم دبوچ لیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی برابر کروایا تھا کہ اس شادی کو نبھانا میری مجبوری ہے، لہٰذا شرافت کا دامن نہ چھوڑنا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر میری گھر واپسی پر مجھے روتی دھوتی نظر نہ آؤ۔ فارس نے ایک جھٹکے سے ہادیہ کے شانوں کو آزاد کیا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ جگ ہنسائی کا زم گھائل کرنے لگا۔ وہ جابر شخص اسے نظر انداز کرتا، اپنا سامان اٹھاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہادیہ تڑپ کر رہ گئی، کیسے اس پتھر دل شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی جو جب سے میری زندگی میں آیا ہے مسلسل میرا خون خشک کرنے کے در پر ہے، نہایت صفاک کمینہ انسان ہے۔ ہادیہ نے لپک کر دروازہ کنڈی کر دیا، کہیں وہ لوٹ نہ آئے۔ اب اگر لوٹا تو باہر ہی رہے گا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میری طرف سے جائے پھاڑ میں۔ بابر تو بابر ہے، یہ تو اس سے بھی 10 ہاتھ آگے نکلا۔ ہادیہ خود کلامی کرتے ہوئے دوبارہ سے رو دی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آل عمران 146۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس باب نے سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو ہریرہ، ابو امامہ، ابو سعید حضری، انس، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اسد بن قرظ، جابر بن عبداللہ، عبد الرحمن بن ازر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو کوئی آسانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر اور خیر ہے۔ صحیح مسلم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہنچنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں اور حادثات کو ناپسند نہ کرو، ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہاری نجات اور کامیابی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس معاملے کو تم ترجیح دیتے ہو اس میں تمہاری ہلاکت ہو۔ بچھو کو کالا یرکان یا کوے کو ہیضہ یا پھر چمگادڑ کو زکام ہو جائے، میں اپنے فیصلے سے 1 انچ نہیں پھروں گا۔ تھانے دار انس صاحب کانوں کی کھڑکیاں کھول کر بغور سن رہے تھے۔ میں رات کی ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا، علی الاعلان بتا رہا ہوں، زوجہ محترمہ کو اس وقت میری توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ صوبان کے لہجے میں یکدم شیرنی گھل گئی۔ صوبان نالائق انسان صاحب اولاد ہونے والا ہے، مگر تو ان شوری حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔
ओ नालायक इंसान, मेरी जोजा को मेरी जरूरत नहीं है क्या? अंस ने खा जाने वाली नजरों से सोबी को घूरा। जनाब, आपकी जोजा के पास पूरा खानदान मौजूद है, जबकि मेरी जोजा तन तनहा एक अदद बूढ़ी सास के हमदर्द नाजुक हालात में सर्द मौसम की लपेट में है। तो तुझे किस सनमुरीद ने मशवरा दिया था तो जोजा को अपने साथ वापस लेकर आ, बड़े खानदान के पास छोड़ आता ना? बाकी मुलाजमीन की भी तो जोजाएं हैं, वो तो तेरी तरह नहीं मरे जा रहे। अंस साहब, ये तो सुबान की मोहब्बत का अंदाज है, जो आप जैसे अक्खड़ मिजाज लोग कहाँ समझ सकते हैं। सुबान ने कालर झाड़े और आंखें उचकाई। काश तू नमूना इधर ही थाने में पन सलासत के हमरा रहता तो आज यूं खजल ना होता। अंस साहब, अब तकदीर को लिखने को टाला तो नहीं जा सकता ना? सोबा ने अंस को जानबूझकर मजीद छेड़ा। सोबी, तू ताउम्र मेरे लिए दर्द सर बना रहेगा। अंस ने दांत पीसे। अब चवले ना मार और मेरी नजरों से ओझल हो जा। जनमुरीद इंसान, आज आखिरी बार तेरी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। आज के बाद अगर मैंने तेरी जनाना फरियाद सुनी तो फिर हशर नशर बिगाड़ दूंगा। अरे तू तो मेरा पिताशी शहजादा है, खिदमत खल्क के जज्बे से लबरेज। नौ बिहाता दूल्हा अंस को मेरी तरफ से 40 तोपों की सलामी कबूल हो। सुबान ने कुर्सी से उठते हुए पूरे जज्बे से अंस को सलूट किया। अंस दांत पीस कर रह गया। अब शक्ल घूमकर और सुबह मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाना। जो हुक्म थानेदार अंस सरकार। शुक्र है मेरा बच्चा आज जल्दी खोल लौट आया है। माँ सदके आज सुबह से जीना की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें इतला करने पर बार बार मना कर रही थी। मेरा पुत्र खाना खा ले और फिर इसे अस्पताल ले चलें। आखिर पता तो चले विलादत में कितना वक्त बाकी है। अम्मी, आप मुझे इतला कर देती, वो तो बस मेरे काम की वजह से मना कर रही होगी। खैर, आप खाना निकाले, मैं से देखता हूँ। सुबह ने कमरे में दाखिल होते ही जीना के चेहरे की उड़ी रंगत देखी। शदीद कर्ब से मासूम चेहरा कुमलाकर रह गया। अस्सलामुअलैकुम जाने सुभान। जोजा, जीना अम्मी बता रही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह ने शीरी लहजे में मोहब्बत लिपटाती निगाहों से बीवी को देखा। ये बस सुबह से अजीब बोझलपन महसूस हो रहा है, जीना ने कमरे में चक्कर काटते हुए मुख्तसरन बताया। बस अब आप सुभान उर्फ सोबी घर लौट आया है, अब अच्छे अच्छों के बोझलपन खत्म हो जाएंगे। जीना फीका मुस्कुराकर रह गई। आप वॉशरूम में ताज़ा दम हो जाए, मैं सास के साथ गर्म करती हूँ खाना। अरे नहीं जोजा सोबी, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, तुम कुछ देर आराम करो, अम्मी खाना खुद से गर्म कर लेंगी। सुबह ने कमरे से निकलती बीवी की कलाई थाम ली। देखो तुम्हारा चेहरा किस कदर कुमला कर रह गया है और पेशानी पर ठंडे पसीने भी आ रहे हैं। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। सुबह ने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी को छुआ। अरे आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं, आप जल्दी से चेहरा हाथ धो लें और आराम से खाना खा लें। मैं खाना तो खा लेता हूँ, मगर इसके फौरन बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। सुबह ने बात मोहब्बत में टाल दी और बीवी को मोहब्बत से देखने लगा। जी बेहतर, जैसे आपका हुक्म। मुझे और तो कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, न जाने क्या होने वाला है। पता नहीं मैं बचूंगी भी या नहीं। सुभान, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। ये मरहला जिंदगी और मौत की जंग है, न जाने मैं लड़ पाऊंगी भी कि नहीं। जीना ने डमडमाई आवाज में बोलकर सुभान के कंधों पर सर रख दिया। अरे अरे, तुम तो मेरी शीरनी हो, मुझे पहले नजर में पुछाड़ने वाली हसीना अव्वल। सुबह ने बीवी की परेशानी फौरन भांप ली। बस अब इसका ध्यान हटाने के लिए मोहब्बत निछावर करने लगा। दोबारा इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बस आपको मौका चाहिए और आप शुरू हो जाते हैं। दूसरी ले आऊं फिर, ताकि मजीद मौके मैसर हो। सुबह ने आंख दबाकर बीवी को छेड़ा। आप नाम तो लें दूसरी का, मैं इसका हशर बिगाड़ दूंगी। सीना का जर्द चेहरा शिद्दत जज्बात से लाल हो गया। हाय कितना जलती हो। दौरान ड्यूटी सड़क किनारे न जाने कितनी दोशीज़ाएं आहें भरती गुजरती होंगी, पर अंस की मौजूदगी में मेरा नंबर तो फिर भी सिफर ही रहता है। आपका इलाज है, मुझे अच्छे लगते हैं, बस यही काफी है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई दूसरी औरत आपको चाहे। सोचा अब सारा मुकदमा खड़े खड़े भुगतोगी या नाचीज के पास चंद घड़ियां बैठोगी। नाचीज को जो बोला है वो जाकर करें। मैं अपनी अम्मी के पास जाकर खाना लेकर आती हूँ। हाय मेरी पहली नज़र की पहली मोहब्बत दिन बदन खड़ूस बनती जा रही है। सुबह ने सर्द आह भरी। शदीद सर्दी में अब आपकी सर्द आहें कमरे का माहौल मजीद सर्द बना रही हैं। लिहाजा फौरन से पहले गरम गरम खाना नोश फरमाएं, वरना मैंने और सास ने हड़ताल कर देनी है। कानून के रखवाले को धमकियां दी जा रही हैं। जी क्यों? क्योंकि कानून के रखवाले अमल से ज्यादा जुबान के इस्तेमाल में मसरूफ पाए जाते हैं। हाय हो सुभान मस्किन, अब तो सोचा मुहतरमा भी सौतेलेपन की हदों को छूने लगी हैं। ऐसे लगता है सगी बीवी नहीं बल्कि सौतीली सास हो।
زینہ بے اختیار کھلکھلائی تو در کی ٹھیس نے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو یار، صبح نے تشویش سے بیوی کو شانوں سے تھام کر بستر پر بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ باتیں مت بگاڑیں اور جلدی سے جائیں، میں بچی خانے میں جا رہی ہوں۔ زینہ نرمی سے ہاتھ چھڑا کر خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ باورچی خانے میں ساس روٹی بنا چکی تھی۔ معافی چاہتی ہوں امی، آپ کو تو پتہ ہے زبان باتوں میں لگا لیتے ہیں۔ تم آرام کرو، میرا آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ امی لیٹر نہیں جا رہا، آپ بس مجھے سلاد بنانے دے، چٹنی تو بنی پڑی ہے، سو بھی دال کے ساتھ سلاد شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے، ساس نے محبت سے اجازت دے دی۔ زینہ کی کوشش تھی کہ صوبان اطمینان سے کھانا کھا لے، پھر ہی اپنی تکلیف کا بتائے، ورنہ وہ کھانا ترک کر کے اسپتال کے لیے بھاگ پڑے گا۔ پیاز کاٹ کر دھوئی اور لیموں نچوڑنے لگی تو در کی ایک شدید ٹھیس ابھی زینہ کو درد پہنچانے لگی اور زینہ کے چاروں طبق روشن کر گئی۔ تکلیف سے پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ بیٹی تمہاری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں لگ رہی اور میں مسلسل تمہیں بولے جا رہی ہوں مگر تم ٹال رہی ہو۔ امی بس صبح کھانا سکون سے کھا لیں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ فی الحال انہیں کچھ نہ بتائیں، میں نے سب سامان تیار کر رکھا ہے، بس ان کے کھانے کا انتظار ہے۔ آپ بس انہیں کمرے میں کھانا دے آئیں۔ اچھا بیٹی میں دے آتی ہوں، مگر مجھے تمہاری حالت قطعاً ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی بس آپ دعا کریں، امی اور خالہ وغیرہ کسی کو نہ بتائیں، بلا وجہ سبھی اتنے دور بیٹھے پریشان ہوں گے۔ درد ذہ کی علامات شدت اختیار کرنے لگی تو آنسو بلا روک ٹوک برسنے لگے۔ صبح پتر کھانا کھا لو، پھر بہو کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ امی کھانا بعد میں کھا لوں گا، پہلے ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں۔ ارے بہو نہیں مان رہی، کہتی ہے پہلے تم کھانا کھا لو۔ امی اس صورتحال میں میری بھوک اٹھ چکی ہے۔ اچھا پتر چند لقمے ہی لے لو، رزق ضائع نہ کرو۔ صبح نے چاروں نچار چند لقمے زہر مار کیے اور کھڑا ہوا۔ امی میں ابر بلواتا ہوں، آپ دونوں سب تیار ہو جائیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ابر کی گاڑی 5 منٹ کے اندر اندر آ پہنچی تو صبح نے محتاط انداز میں زینہ کو امی کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ خود سامنے والی نشست پر سوار ہوتے ہی ڈرائیور کو مخاطب کیا، بھائی صاحب گاڑی ذرا دھیان سے چلانا، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے صاحب پنڈی کی سڑکوں کی خاک چھانتے 6 سال بیت چکے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ میں سے کسی پر بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ڈرائیور صبحان کی ساری حالت پھاند گیا، جو کہ بار بار مڑ کر پیچھے بیٹھی ماں اور بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ دوران سفر زینہ کی حالت اور زیادہ بگڑنے لگی تو ڈرائیور نے راستہ بدل کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ صاحب آپ کو وقت سے پہلے پہنچاؤں گا، آپ گھر والوں کو حوصلہ دیں۔ صبحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ہاسپٹل پہنچ جائے۔ اللہ کو یاد کرتے 15 سے 20 منٹ کا کربناک سفر اختتام پذیر ہوا۔ صبحان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھولا اور زینہ کو احتیاط سے باہر نکالنے لگا۔ امی جان آپ سامان لے آئیں۔ پتر تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، تم بس بہو کو اندر پہنچاؤ۔ بھائی تمہارا بہت شکریہ، دعا کرنا اللہ ہم پر رحم فرمائے، صبح نے اجڑ سے بولا اور زینہ کو تھامے ہسپتال کے اندر داخل کر دیا۔ ولادت گاہ کے باہر دونوں ماں بیٹا شدید اذیت سے دوچار تھے۔ صبحان کا جی چاہا انس کو بتا دے، مگر پھر زینہ کا خیال آتے ہی خود کو روک لیا۔ آخر طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر کمرے ولادت سے باہر نکلی تو صبحان لبکا، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ خوشی سے دونوں ماں بیٹے کے چہرے تمتمانے لگے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ابھی مٹھائی لاتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے میری بیوی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ہے۔ باقی آگے کیا ہوگا یہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔